قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندوں، اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے اس پر غور کریے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے محمد لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے، اے میرے بندوں۔ یہاں پہ اللہ بندوں کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو محبت کا لفظ ہے، جو پیار کا لفظ ہے، جو تعلق کا لفظ ہے۔ کن بندوں کے لیے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے زنا کیے ہیں، جنہوں نے سود لیے ہیں، جنہوں نے بدکاریاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ کی معصیت میں زندگی گزاری ہے، جنہوں نے اللہ کی نہ مان کر پوری زندگی کاٹ دی ہے، جنہوں نے حضور کو گالی دی ہے، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو پس پش ڈالا ہے۔ ہاں میرے وہ بندو سنو، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد بھی جب ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے مجھے معافی چاہیے، اور جو ایک بزرگ انسان ہوتے ہیں وہ کہتے تیرے لیے معافی نہیں ہے، تو ان کو قتل کر کے وہ سینچری پوری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ معافی کی تلاش میں بڑھتا ہے، تو ایک عالم کے پاس اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہاں تیرے لیے بھی اللہ کی طرف سے معافی ہے، تو نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی تیرے لیے معافی ہے۔ اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، پھر حکم ہوتا ہے جاؤ اس بستی میں جاؤ جس بستی میں برائی نہیں ہوتی ہے، اس بستی کو چھوڑ دو۔ وہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، وہ بالکل بیچ راستے میں ہوتا ہے اس بستی کے جو جہاں وہ گناہ کرتا تھا، جہاں اس نے یہ قتل کیے ہیں، اور اس بستی کے جو اچھوں کی بستی ہے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے، کیونکہ فرشتے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ رحمت والے فرشتے آتے ہیں کہ تو جنتی ہے اس کو جنت میں لے جانا ہے، جہنم والے آتے ہیں ارے تو جہنمی ہے اس کو جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ فیصلہ فرماتا ہے، وہ بھی اپنی رحمت کا مظہر بھی سب کے سامنے اس طرح واضح کرتا ہے، چلو تم لوگ لڑو نہیں، زمین ناپو، اگر اس کی جگہ جو اس بستی کی طرف ہے جہاں وہ جا رہا تھا کم ہے، اس کے مقابلے میں جہاں سے آ رہا ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس کا یہ قریب ہے برائی کی بستی سے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، اللہ جانتا ہے اس کو کہاں جانا ہے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس کو جب موت آئی تو وہ اچھل کے ایک قدم آگے گرا تھا، جب ناپا گیا ایک بالش، صرف ایک بالش وہ اس بستی کے قریب تھا جہاں اچھے لوگ رہتے تھے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک عورت کی مغفرت اللہ نے اس لیے فرما دی کیونکہ اس نے اپنے موزے کو اتار کے ایک کنویں کے اندر سے پانی لے کے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ نے ایک معافی فرما دی۔ ایک شخص ہے کفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا ہے۔ حضور نے فرمایا پچھلی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کفل، بڑا بدکار، زنا کرنے والا، اللہ کا نافرمان بندہ تھا۔ ہوا یہ ایک دفعہ ایک عورت آئی، بڑی غریب اور مسکین عورت تھی، بڑی محتاج تھی۔ اس نے اس کے سامنے پرپوز کیا اور مقصد رکھا کہ میں تمہارے ساتھ رات گزاروں گا، 60 دینار مجھ سے لے لو۔ وہ بیچاری پریشان حال تھی، وہ تیار ہو گئی۔ اس نے 60 اس کے دینار لیے اور اس کے ساتھ وہ گھر میں گیا۔ جس وقت وہ اس سے نزدیک ہوا اور برائی کرنے کے قریب ہوا، اس وقت وہ لڑکی رونے لگی۔ اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا ہے، مجبوری نے اور محتاجی نے مجھے اس دروازے تک پہنچا دیا ہے۔ تو وہیں پہ ایک کفل نامی بندہ ٹھٹک گیا اور اس نے کہا جا پیسے بھی لے جا اور میں نے تجھے ایسے ہی چھوڑا۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ میں آج کے بعد کبھی یہ برائی نہیں کروں گا، یہ کہہ کر وہ سویا اور صبح اٹھ نہیں سکا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا کیونکہ سارے لوگوں میں وہ زناکار، بدکار، گناہگار انسان مشہور تھا، اس لیے کون اس کی نماز پڑھنے آتا اس گندے کی؟ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے
اور اس کے گھر کے باہر لکھ دیا گیا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ ساری بستی والوں نے دیکھا، اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کو تمہاری طرف سے، ہماری طرف سے ایک چاہت چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، جب انسان 2 ہاتھ بڑھتا ہے اللہ 4 ہاتھ آگے آتے ہیں، اور انسان جب اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ آدمی خوش نہیں ہوتا جو کہ کسی صحرا میں گیا ہوا ہو اپنے اونٹ کے ساتھ، اپنی سواری کے ساتھ، اور اس کی سواری پر اس کا کھانا اور سامان سب لدا ہوا ہو۔ ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے رکا، سویا، سو کر اٹھا تو دیکھا سواری غائب ہے، ایک صحرا ہے جس کے اندر نہ راستہ معلوم ہے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، سوائے موت کے کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ پورا دن سرگرداں گھومتا رہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، موت کے انتظار میں آ کر اسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا، سو جاتا ہے کہ اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے اور سامنے دیکھتا ہے کہ ہماری اونٹنی اپنی سواری اور اپنے سامان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور اس وقت وہ بے ساختگی سے یہ زبان سے کہہ دیتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ بے خوفی کے ایک عجیب کیفیت کے عالم میں جب کہ عقل کام کر نہیں ہوتی، موت کے بعد ایک دم سے زندگی دکھ جاتی ہے، تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ اور اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے اس شخص سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کہ اس کا کوئی نافرمان بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے، قبر کی منزل کو آسان فرمائے، حشر کی منزل کو آسان فرمائے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔